برداشت کر سکے تو میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب بیویاں واپس مدینے جا رہی تھیں تو امام سجاد علیہ السلام سب بیویوں کو شام میں جمع کر رہے تھے۔ 3 دن تک امام سجاد ساری بیویوں کو جمع کر کے روتے رہے۔ میں آپ کے سامنے مصائب پڑھ رہا ہوں، آپ اس لیے رو رہی ہیں کیونکہ میں مصائب پڑھ رہا ہوں، لیکن رہائی کے بعد بیویوں کو مصائب کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک بیوی آواز دیتی تھی واہ حسینہ، ساری بیویاں رونے لگتی تھی۔ جب خاموش ہوتی تھی دوسری بیوی آواز دیتی تھی واہ عباسا۔ جب خاموش ہوتی تیسری بیوی آواز دیتی واہ علی اکبرا۔ جب خاموش ہوتی ایک بیوی کہتی واہ قاسمہ۔ جب سب بیویاں روتی رہتی ہیں، امام سجاد پھر بیویوں کو جمع کرتے کہا کہ پھوپھی اماں سب بیویوں سے کہہ دیں کل صبح ہم مدینے واپس چلے جائیں گے۔ جیسی صبح نمودار ہوئی امام سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں بیویاں تیار ہیں؟ جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد سب بیویاں تیار ہیں، لیکن آپ کی ماں رباب کا کچھ پتہ نہیں ہے، نہ جانے آج صبح سے کہاں چلی گئی ہیں۔ امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں مجھے پتہ ہے میری ماں کہاں گئی ہے، بیویوں سے کہیں اپنا سامان لیں، ہم راستے سے ماں کو لے لیں گے۔ جب قافلہ چلا جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد یہ راستہ تو زندان کو جاتا ہے۔ کہا پھوپھی اماں میری ماں زندان کی ایک چھوٹی سی قبر سے وداع کرنے گئی۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ماں بچے سے کیسے لپٹ کے روتی ہے؟ جیسے ایک ماں بچے سے لپٹ کے روتی ہے نا، ویسے جناب رباب قبر سے لپٹی ہوئی تھی، اور قبر سے لپٹ کے بار بار ایک ہی جملہ کہتی تھی سکینہ تمہیں سب سے زیادہ شوق تھا مدینے واپس جانے کا، بیٹی اٹھو ہم مدینے واپس جا رہے ہیں۔ بس ایک مرتبہ قافلہ چلا اور یہ بیویاں جب سفر میں امام سجاد کے ساتھ تھیں تو ایک مرتبہ ایک مقام پہ امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں بیویوں سے کہہ دیں اس مقام سے راستہ کربلا بھی جاتا ہے مدینے بھی جاتا ہے، آیا مدینے چلیں یا کچھ دیر کے لیے کربلا چلیں؟ بس بیویوں نے جیسے کربلا کا نام سنا ساری بیویاں تڑپنے لگیں۔ امام سجاد سے کہا کہ اے سجاد ہم نے لاشیں دیکھے تھے، ہم نے قبریں نہیں دیکھی، ہمیں کچھ دیر کے لیے کربلا لے چلو، ہم قبریں دیکھنا چاہتے ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے شہداء کو دفنا دیا گیا۔ جب قافلہ چلنے لگا کربلا کی جانب تو امام سجاد اپنی اونٹنی سے اتر آئے اور پیدل چلنے لگے۔ امام کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ اگر کسی بیٹے کا باپ دنیا سے چلا جائے تو وہ چاہتا ہے لوگ اسے سینے سے لگائیں، آ کے پرسہ دیں، ارے آپ یتیم ہو گئے ہم آپ کو پرسہ دینے آئے ہیں۔ امام سجاد کو کسی نے کربلا کا پرسہ نہیں دیا تھا، کسی نے گلے نہیں لگایا تھا، کسی نے سینے نہیں لگایا تھا، کسی نے نہیں کہا کہ آپ کے باپ شہید ہو گئے۔ امام سجاد واقعہ کربلا کے بعد کسی اپنے کو تلاش کر رہے تھے۔ جیسے ہی چہلم پہ کربلا پہنچے دیکھا جناب جابر کھڑے ہیں۔ امام سجاد خود ہی آگے بڑھے، جناب جابر کو سینے سے لگا لیا اور سینے سے لگا کے رونے لگے، کہا جابر ہاں ہونا قتل رجال ہونا، جابر یہاں ہمارے مردوں کو ذبح کیا گیا تھا، جابر میری پھوپھیوں کی چادریں چھین لی گئیں، جابر میری چھوٹی سی بہن کو تماچے مارے گئے، جابر میرے گلے میں توق ڈال دیا گیا۔ امام نے آواز دی کہا جابر آپ کچھ دور چلے جائیے۔ کہا مولا میں تو نابینا ہوں کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ کہا دیکھ نہیں سکتے سن تو سکتے ہیں، میری پھوپھیاں بھی بیان کریں گی، بڑی بلند آواز سے بیان کریں گی، میرے بابا کو پکاریں گی۔ جناب جابر جیسے دور گئے جناب زینب نے آواز دی بھیا میں جب بھی آپ سے ملنے آتی تھی آپ کھڑے ہو کے میرا احترام کرتے تھے، بھیا میں شام سے لٹ کے آئی ہوں، بھیا مجھے گلے لگا لو، میرے پاؤں بہت زخمی ہیں۔ ایک مرتبہ امام سجاد سے آواز دے کے پوچھا جناب زینب نے بیٹا سجاد میرے بھائی کی قبر کہاں ہے؟ امام سجاد نے پھوپھی کا بازو تھاما، کہا پھوپھی اماں میرے ساتھ چلیں میں بابا کی قبر پہ لے جاؤں۔ جیسے ہی جناب زینب کو امام سجاد نے بتایا نا یہ میرے بابا کی قبر ہے، جناب زینب نے اپنے آپ کو قبر پہ گرا دیا، قبر سے لپٹ کے رونے لگی، ایک ایک مصائب کا جملہ بیان کرنے لگی۔ ساری بیویاں